السلام علیکم جی، خاور عباس آفیشیل کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آفیشلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں یا نہیں، یا پھر اناؤنس نہیں کیا جا رہا اور ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ آج 31 ہے، ایک دو دن میں IMF کا جو وفد ہے وہ بھی پاکستان آئے گا، اور اگر وہ وفد ہمیں ایک نئی قسط دے دیتا ہے تو شاید ہم کچھ عرصہ نکال لیں، اور اگر وہ نہیں دیتا تو ہم ڈیفالٹ کی جانب بڑھیں گے، بلکہ آفیشلی ڈیفالٹ ہم ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ عمران خان کی چھوڑنے کے بعد یا عمران خان کو گورنمنٹ سے نکالنے کے بعد کیا دوسری جو گورنمنٹ بنی یا PDM جو بنی، کیا وہ صحیح طریقے سے، حالانکہ سارے ایکسپیرینس پرسن تھے، صحیح طریقے سے وہ اس کو چلا نہیں سکے، یا کون سی ایسی چیز تھی جو پاکستان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ گراوٹ کی طرف لے کر چلی گئی؟ ایک سوال اور ہے یہاں پر، دیکھیں اس خطے میں پاکستانی کرنسی وہ واحد کرنسی ہے جو بہت ہی تیزی کے ساتھ نیچے گر رہی ہے۔ معاشیت جو ہے وہ استحکام کی طرف نہیں آ رہی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ نوجوان نسل کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں تو جو فیکٹریز ہیں، وہ ٹیکسٹائل ملز ہیں، چاہے فیکٹریز ہیں، چاہے ملٹی نیشنل فرمز ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ورکرز کو نکال رہے ہیں، یا پھر وہ بندش کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک جو شعبہ زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور مسلسل ڈسٹرب ہوتے جا رہا ہے۔ تو اس پر نوکریوں کا نہ ملنا، گورنمنٹ ملازمت ملنا اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور پرائیویٹ بھی بہت زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں سے۔ قرضے کے نام پر نوجوانوں کو وہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ PM جو لون سکیم ہے اس میں آپ اپلائی کریں۔ تقریباً میں اور میرا دوست بھی کافی دفعہ اپلائی کر چکے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی تک تو لون نہیں ملا۔ تو یہ کیسا نوجوانوں کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جو ان چیزوں سے نوجوان نسل کو ہٹا رہا ہے۔ میری التماس ہے تمام نوجوانوں سے کہ خدا را اپنے اندر ایک سیاسی شعور پیدا کریں، ایک سیاسی بیداری لے کر آئیں۔ ہم نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہیں، ہم کسی نون لیگ کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں، کسی PTI کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، ہم کسی جو ہے وہ پیپل پارٹی کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے لیڈر کو خود چنیں اور سیاسی بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کا لیڈر کون ہو سکتا ہے۔ آپ نون لیگ کو آزما چکے ہیں، ہم PP کو آزما چکے ہیں، ہم ڈفرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آزما چکے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا، ہمارے جسم کا حصہ تھا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہی وہ بھی تقسیم میں آیا تھا، لیکن اس کی تقسیم کے بعد بھارت دیکھیں 5ویں بڑی اکانومی پاور بننے جا رہا ہے، اور ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم سے ہمارا جو روپیہ ہے وہی اسٹیبل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری جو خامیاں کہیں نہ کہیں تو ہیں، عوام میں بھی ہیں، کہیں نہ کہیں حکمرانوں میں بھی ہیں، تو ان کو ختم کرنا میرا خیال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اب پوزیشن یہ آ چکی ہے کہ نہ تو ہمیں IMF قرضہ دے رہا ہے، نہ دوست ممالک قرضے دے رہے ہیں۔ تو میری سیاست دانوں سے یہ گزارش ہے، جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا جو حکومت میں نہیں بیٹھے یا اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یار جو لوٹا تھا پاکستان سے اور جو باہر بھیجا تھا اس کو واپس لے آئیں، اس کو دوبارہ پھر کھا لیجیے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ روپے کو روپیہ کھینچتا ہے۔ تو یہاں پر آپ اپنا روپیہ لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی یہاں سے آپ پیسہ نکال سکے، تو آپ واپس اپنا پیسہ منگوا لیں، اس کو مزید کھا لیجیے گا۔ یہ ملک کہیں نہیں بھاگا جا رہا، ہم لوگ کہیں نہیں بھاگے جا رہے، جتنی دیر مرضی لوٹتے رہیے گا، ہم لوٹتے رہیں گے بھائی، لیکن اگر کوئی قرضہ نہیں مل رہا تو اپنے پیسے ہی کم از کم واپس بلا لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ پاکستان کو انگلینڈ کو دوبارہ دے دیں، یا پھر چائنا کے ہاتھوں ٹھیکے پر دے دیں ملک، جا کے یہ ٹھیکے پر ملک ہوگا تو شاید ہم کوئی ترقی کر سکیں، ہمارا نوجوان آگے بڑھ سکے، ہمارا غریب جو ہے، جو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے بیچارے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، وہ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اس مصیبت سے نکل سکے۔ ہمیں باہر والے بھیجتے ہیں، کمبل بھیجتے ہیں، میڈیسن بھیجتے ہیں کہ ہم سیلاب والوں کو دیں، لیکن ہمارے جو عہدیداران ہیں یا ہمارے جو ورکرز ہیں اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا پاکستان یہ کس طرح چلے گا؟ تو خدا کا واسطہ ہے، ابوالکلام آزاد نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ایک دن پاکستان کا نوجوان یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے یہ کیوں کھینچی گئی ہے۔ یہ تقسیم ہی میرا خیال ہے کہ آج کے دن ہم قائد اعظم کی جو کوششیں تھیں اور جو ہزاروں قربانیاں تھیں ان کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو خدا را مریم بی بی کے آتے ہی جو 35 روپے آپ نے بڑھائے ہیں، صرف ایک پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، صرف ایک پیٹرول بڑھنے کی وجہ سے ہر طرف مہنگائی ہو رہی ہے، تو غریب کا جو ہے وہ چولہا جلتا رہنے دیں۔ آپ سے التماس ہے اسحاق ڈار صاحب، PM صاحب اور تمام جو پارٹیز ہیں، میرا خیال ہے ایک جگہ پر بیٹھیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کر جس کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے وہ دیں، تاکہ ملک کو ہم آگے چلا سکیں۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، تمام سیاسی پارٹیز جو ہے وہ نیپوٹزم کو بھی ختم کریں، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اپنی انا، اپنے تکبر کو، اور جو سیٹ کی ایک نشہ ہے
یا پھر سیٹ کی کرسی کی جو ایک جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کر کے سارے لوگ اکٹھا بیٹھیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کریں. ہمیں وہ ساری قبول ہے، خواہ وہ عمران خان کی صورت میں آئے ہمیں قبول ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کا آئے، اگر اچھا لیڈر ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا سوچے تو ہمیں پی ایم ایل این سے بھی قبول ہے. اگر وہ پیپل پارٹی سے کوئی اچھا لیڈر اچھی سوچ کے ساتھ آ رہا ہے، پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ہمیں وہ بھی قبول ہے. لیکن خدا رہا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا دے. مہربانی.